بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا احباب کرام، کیف احوالکم۔ اب تو آپ حضرات سے عربی میں حال احوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب آپ حضرات کافی حد تک عربی پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ حضرات عربی سمجھنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی حروف جارہ کے بارے میں۔ دیکھیں، عربی کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں اکیلے اکیلے حرف کا بھی معنی ہے، اکیلے با کے بھی معنی ہے، اکیلے لام کے بھی معنی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ معنی ہے بلکہ متعدد معنی ہے۔ کئی معنی کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، اور صرف معنی ہی نہیں دیتے بلکہ الفاظ کے اندر بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں، یعنی اسم کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ جر والی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور آگے اسم کی قسم کے اعتبار سے وہ جر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان حروف میں سے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں با کو۔ با کے مشہور 9 معنی ہیں: الصاق، استعانت، مقابلہ، تعدیہ، قسم، تعلیل، مصاحبت، ظرفیت اور زائدہ۔ تو پہلا معنی ہے الصاق۔ الصاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، اور اس ملنے کی 2 قسمیں بن سکتی ہیں: ملنا حقیقتاً ہو یا ملنا حکماً ہو۔ حقیقتاً کی مثال جیسے بہی داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے۔ اب دیکھیں، بیماری جس کے ساتھ ہے اس کو ملی ہوئی ہے، تو با ہو ضمیر پر لگی ہوئی ہے، اور داؤن کو ہو ضمیر کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہی ہے، اور یہاں جوڑنا حقیقتاً ہے، اس لیے کہ بیماری انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس میں حلول کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے حکماً ملنا، جیسے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب اس مثال میں با آئی ہے مرور کو زید کے ساتھ ملانے کے لیے، لیکن آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کسی کا گزرنا پاس سے وہ کسی انسان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا نہیں ہوتا، یعنی کوئی گاڑی یا کوئی جانور یا کوئی انسان دوسرے کو رگڑ کھا کر نہیں گزرتا، بلکہ تھوڑے سے فاصلے سے گزرتا ہے، اسی لیے اس ملنے کو حکماً ملنا کہتے ہیں۔ دوسرے معنی ہے استعانت، یعنی مدد چاہنا، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ تو با مدد طلب کرنے کے معنی یہاں ادا کر رہا ہے۔ تیسرے معنی ہے مقابلہ، یعنی بدلہ ہونا، جیسے بعت الثوب بدرہم، میں نے کپڑا 1 درہم کے بدلے میں بیچا۔ اب با یہاں بدلے والا معنی ادا کر رہا ہے۔ چوتھی قسم ہے تعدیہ، یعنی لازم کو متعدی بنانا۔ یہ لازم اور متعدی والی بات ابھی تک ہم نے اس کورس میں پڑھی نہیں ہے، لیکن مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض افعال صرف فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، جیسے میں سویا، میں بیدار ہوا، میں بیٹھا، میں کھڑا ہوا۔ اب ان افعال میں صرف ایک فاعل ہے اور فعل ہے اور جملہ مکمل ہے، لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف فعل اور فاعل سے بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسی ذات کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر اس فعل کا ظہور ہوا ہو یا وقوع ہوا ہو۔ جیسے میں نے اکرام کیا، تو ظاہری بات ہے کوئی تو یہاں ہوگا جس کا اکرام کیا ہوگا، یا میں نے اٹھایا یا میں نے بٹھایا۔ تو ان امثلہ کے اندر فعل فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول بھی تک پہنچ جاتا ہے۔
تو آگے بڑھنے کو تعدی کہتے ہیں، اسی کی مناسبت سے ان افعال کو افعال متعدیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی فعل لازم ہو اور آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو متعدی بنانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ با کو استعمال کریں۔ جیسے ذہاب، یہ جو فعل ہے یہ لازم ہے، اس کا معنی جانا، تو ذہب تو آپ کہیں گے میں گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو مفعول بہ کے ساتھ با لے آئیں، اسی کا معنی متعدی والا ہو جائے گا۔ جیسے ذہبت بزید، اب اس کا معنی ہو گیا میں زید کو لے گیا۔ پانچویں قسم ہے قسم کھانا، جیسے باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔ یہاں قسم والے معنی با ادا کر رہا ہے۔ چھٹی قسم ہے تعلیل، یعنی علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا، جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تمہارا بچھڑا بنانے کی وجہ سے۔ تو با یہاں وجہ اور سبب والے معنی دے رہا ہے۔ اور ساتواں معنی ہے مصاحبت، یعنی ساتھ ہونے کو بتانے والا معنی، جیسے خرج زید باسرتہ، زید اپنے خاندان کے ساتھ نکلا، تو یہ ساتھ والے معنی با دے رہا ہے۔ اور آٹھویں معنی ہے اس کے ظرفیت، یعنی جگہ بتانے کے لیے، جیسے جلست بالمسجد، میں مسجد میں بیٹھا۔ اور ظرف ہم قریب میں ہی پڑھ چکے ہیں، یعنی فعل کا زمانہ یا فعل کا مکان، تو یہ فعل کا مکان ہے۔ اور نواں معنی ہے زائدہ، یعنی کچھ معنی نہیں کیے جائیں گے با کے، البتہ با کو خوبصورتی کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن الفاظ کے اندر اس با کا اثر ظاہر ہوگا۔ جیسے الیس زید بقائم، کیا زید کھڑا نہیں ہے، تو اس میں جو بقائم پر با لگی ہوئی ہے یہ با زائدہ ہے۔ اور زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف کلام میں موجود رہے یا اس کو کلام میں سے آپ ہٹا دیں، دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک جیسا ہوگا، ترجمے میں کوئی تغیر تبدل پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حرف زائد ہے۔ اب آپ ایک دو امثلہ کی ترکیب دیکھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حروف جارہ کی ترکیب کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے مررت بزید، اس میں مررت فعل اور تا متکلم کی اس کا فاعل ہو جائے گا، اور با جارہ اور زید مجرور، یہ جار مجرور مررت فعل کے متعلق ہو جائیں گے اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کتبت بالقلم کے اندر بھی کتبت فعل فاعل اور بالقلم اس کے متعلق، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بالکل اسی طرح بعت الثوب بدرہم، بعت فعل بفاعل ہے اور الثوب اس کا مفعول بھی ہے، اور بدرہم با جارہ اور درہم مجرور، یہ جار مجرور بعت کے متعلق ہوئے، بعت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ با کے معنی مکمل ہوئے۔ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ حروف جارہ کے استعمال کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔